الأرض لله ورسوله قال علماء علیہ السلام حب الوطن من الایمان صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبہ یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ماہ مبارک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں زمین کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 13 اگست ہے۔ 14 اگست 1947 کو ماہ رمضان المعظم کے مہینے لیلۃ القدر کی رات یہ ملک وجود میں آیا۔ ملک پاکستان کوئی من و سلوہ نہیں کہ آسمان سے نازل ہو گیا، نہ یہ کسی پیڑ کا پھل تھا کہ پیڑ سے ٹوٹا اور پاکستانیوں کے گود میں آ گرا، نہ یہ بارش کا پانی تھا کہ آسمان سے نازل ہو کے زمین پر آ گیا۔ اس ملک کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگان دین نے بہت محنتیں کی ہیں، جان کی قربانیاں بھی دیں، مال کی قربانیاں بھی دیں، عزت آبرو کی قربانیاں بھی دیں۔ کئی سال کی جد و جہد کے بعد یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ ملک ایسے نہیں بنا، اس کی خاطر 10 لاکھ شہداء نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، 2 کروڑ مسلمانوں کو جلا وطن کیا گیا، مسلمانوں کی عزتوں کو برباد کیا گیا، ان کی آبروؤں کو برباد کیا گیا۔ کئی سال کی جد و جہد کے بعد اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اس کی جب تاریخ آزادی شروع ہوئی اس میں بھی ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، دن رات اس تاریخ میں کام کیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا اللہ کی مدد خاص سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض خاص سے یہ ملک وجود میں آیا۔ افسوس اس بات کا ہے جب آج کل ہم پاکستان میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، جشن عید میلاد النبی ہو یا جشن آزادی ہو، ایک جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حق ادا کر لیا، یا اپنے چہرے پہ پاکستان کا نقشہ بنا کر یا پاکستان کے جھنڈے کا نقشہ بنا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ بعض ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں گلیوں میں، سڑکوں میں موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں، بعض لوگ فائرنگ کرتے ہیں۔ جب ہم ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہیں ملک پاکستان کے بارے میں علم نہیں، یہ ملک کیسے بنا، اس ملک کا نام کیا ہے، اس ملک کا جھنڈا کیا ہے، اس ملک کے جھنڈے میں 2 رنگ کیا ہیں، اس جھنڈے کا نام کیا ہے، اس ملک کی خاطر کتنی قربانیاں دی گئی، اس ملک کی خاطر کتنا خون بہایا گیا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
آج جمعۃ المبارک کی مختصر کی گفتگو پاکستان کے حوالے سے ہوگی۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ماہ محرم الحرام کے وسیلہ جلیلہ سے جس نے بھی ملک پاکستان کی حفاظت کی، ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو، ان کی کاوشوں کو اپنے دربار نم ظل میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے گا، آزادی ہمیں بعد میں ملی ہے لیکن اس کی بشارتیں ہمیں پہلے دی گئی ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا ماضی میں، پھر آپ کو ملک پاکستان کے بارے میں سمجھ آئے گی۔ سندھ میں ایک قافلہ آیا، قافلے کو بھیجنے والا حجاج بن یوسف تھا، اور حجاج بن یوسف کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ اس کا کردار کوئی اچھا نہیں تھا۔ بعض نے لکھا کہ یہ دشمنان اہل بیت اطہار میں سے تھا، ائمہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا۔ اس نے عرب سے قافلہ روانہ کیا، قافلہ جو ہے وہ سندھ کے شہر میں آیا۔ یہ آج سے صدیوں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، نہ اس وقت پاکستان تھا نہ ہندوستان تھا۔ جب یہ قافلہ سندھ کی سرزمین پر آیا، اس قافلے کو لوٹ لیا گیا، اس قافلے کی عزت کو لوٹا گیا۔ جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا تو حجاج بن یوسف نے سندھ کا جو راجہ تھا، اس کا نام تھا راجہ داہر، آپ نے اس کی نام خط لکھا، کہا تیری حکومت میں، تیری بادشاہت میں میرا ایک قافلہ آیا، اس کا مال بھی لوٹا گیا، اس کی عزت بھی لوٹی گئی، لہٰذا مہربانی کر کے میرا قافلہ میری طرف سلامتی سے پہنچا دیا جائے، جو ان کا لوٹا ہوا مال ہے وہ مال بھی واپس کر دیا جائے۔ تو راجہ داہر نے جواباً خط میں لکھا کہ میں نے ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ تو نہیں اٹھایا، کوئی بھی تجارتی قافلہ آتا ہے، تجارت کے لیے آتا ہے، میری گارنٹی نہیں ہے کہ اسے کوئی لوٹ لے یا اس کی کوئی عزت کو برباد کر دے۔ اس بات پر حجاج بن یوسف کو غصہ آیا، اس نے اپنے بھانجے یا اپنے بھتیجے عماد الدین محمد بن قاسم، جن کی عمر تقریباً 17 سال ہے، ان کو روانہ کیا۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج روانہ ہوئی، شہر سندھ میں آئے، ان ڈاکوؤں کو حملہ کیا، انہیں نیست و نابود کیا، قافلے کو اپنے ساتھ لیا، اور شہر سندھ کی سرزمین پہ سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ وہ دلیل تھی، بزرگ بتا گئے تھے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت پہ یہاں پہ اسلام کی حکومت ہوگی، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اس کے بعد انگریز اور سکھ اور مسلمان ایک جگہ پہ جمع تھے، اور انگریز نے سوچا کہ میں ہندوستان کی زمین پہ قبضہ کروں گا، یہاں پہ میری حکومت ہوگی۔ اس وقت مسلمان اور سکھ ایک جماعت ہو کر انہوں نے تاریخ آزادی شروع کی اور انگریزوں کے خلاف ہو گئے، انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے تاریخ شروع ہو گئی۔ اب یہ چیز سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ہند کی زمین کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کیسے ملا تھا، پاکستان وجود میں کیسے آیا۔ کہتے ہیں فنازل آدم علیہ السلام بالہند فنادى جبرائیل اللہ اکبر مرتين اشهد ان لا الہ الا اللہ مرتين واشهد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ ہند کی زمین وہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے قدم رکھا۔ روح کائنات کی وہ پہلی زمین ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کا نبی آیا، اور روح کائنات کی سب سے پہلی زمین ہے جہاں پہ جبریل تشریف لائے۔ روح کائنات کی سب سے پہلی زمین ہے جہاں پہ جبریل نے اعلان توحید اور اعلان رسالت کیا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں آدم 40 سال پیدل جا کر حج بیت اللہ ادا کرتے رہے۔ یہ
وہی زمین ہے جس کو انبیاء نے دعائیں دی، اس لیے اقبال نے قلم اٹھا کے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ ہمارے نوجوانوں نے جب اس شعر کو بڑا پریشان ہو گئے، ہم ہندوستان کے مخالف ہیں، ہم ہندوستان کے دشمن ہیں، اور شاعر مشرق شاعر عرب و عجم لکھ رہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم اس ملک کو اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے، مسلمانوں کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے ان کی شان میں ترانہ لکھ دیا۔ آج ان کی کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ترانہ لگتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ علماء سے جب یہ سوال ہوا اقبال نے اس کی تعریف کیوں کی، آدم علیہ السلام نازل ہوئے، فرمائے نہیں۔ اقبال نے اس لیے شعر و شاعری لکھی یہاں پہ جبریل آئے، فرمائے نہیں۔ فرمائے پھر اقبال نے کیوں کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، فرمایا یہ وہ زمین ہے، اس زمین پہ سب سے پہلے میرے محمد کا نام لیا گیا، فرمایا اس زمین پر میرے محبوب کا نام لیا گیا۔ اس لیے اقبال کہتا ہے وہ جہاں سارے جہانوں سے اچھا ہے جس جہاں میں میرے نبی کا نام لیا گیا۔ اور یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند، آپ نے وعدہ کیا، فرمایا مسلمانوں میں تمہیں وعدہ دے کر جا رہا ہوں ان قریب غزوہ ہند ہوگا۔ ابو ہریرہ نے جب نبی کی حدیث سنی فوراً کہا انفقوا فی مالی و نفسی، اگر میری زندگی حیات میں غزوہ ہند ہو گیا میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا، میں اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دوں گا۔ وَإِنْ اُقْتَلَ مِنْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِيَ وَأَنَا ابو ہریرہ مُحَرَّرٌ، اگر ابو ہریرہ شہید ہو گیا غزوہ ہند میں تو سب سے افضل شہید ہوگا، اگر ابو ہریرہ بچ گیا تو ابو ہریرہ پر دوزخ کی آگ حرام کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ دوسری روایت ہے غزوہ ہند کے بارے میں، ابو سفیان اس کے راوی ہیں، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یکون فی امت تغز فی الہند، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جن پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام فرما دی۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا یکون فی غزوۃ الہند، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند کے خلاف لڑے گا، اور دوسرا فرمایا عیسیٰ بن مریم، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا غزوہ ہند ہوگا، اور غزوہ ہند ہونے کے بعد وہاں بھی اسلام کی حکومت ہوگی، وہاں پہ بھی اسلام کا جو ہے جھنڈا لہرائے گا۔ اس لیے اقبال کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اب اس پہ اعتراض ہے، بعض کہتے ہیں غزوہ ہند ہو گیا خالد بن ولید نے کیا، بعض کہتے ہیں محمود غزنوی نے کیا۔ میں اس پر بھی 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ کتاب الفتن حضرت عبداللہ بن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، وہ حدیث لے کر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب مسلمان غزوہ ہند کریں گے فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میری امت کو فتح عطا فرمائے گا، حَتَّى يَخْرُجُ مِنَ الدَّجَّالِ، یہاں تک کہ دجال ظاہر ہوگا۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا، اللہ میری امت کو فتح عطا فرمائے گا، ان کے سرداروں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، حتی یخرج عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ غزوہ ہند ہوگا، اللہ میری امت کو فتح دے گا، میری امت کے گناہوں کو معاف کرے گا،
قربان جاؤں ابو ہریرہ تیری عزت پر، تیری شان پر، تیری محبت پر۔ ابو ہریرہ نے جیسی حدیث سنی فوراً کہا آقا میں نے اگر پایا تو میں ضرور بھی ضرور لڑوں گا، ضرور بھی ضرور شہید ہوں، ضرور بھی ضرور شرکت کروں گا۔ اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پا لیا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کیوں ابو ہریرہ کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا میں کہوں گا انا صحیبۃ رسول اللہ، میں آپ کا صحابی نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا صحابی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی اس بات کو سن کر مسکرا پڑے۔ اب کیا معلوم ہوا؟ غزوہ ہند ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی، اللہ مسلمانوں کو فتح بھی دے گا۔ کب ہوگا؟ فرمائے قرب قیامت ہوگا، جب دجال بھی ظاہر ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ سکھ اور مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے محنتیں کرنی شروع کر دی۔ تاریخ کے لیے دن بدن محنت جاری ہے، کاوش جاری ہے، جدوجہد جاری ہے۔ کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک بیماری ہے، جو بندہ بھی آگے بڑھنے لگے ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں غیر نہیں مار سکتا، ہمیں جب بھی مارا ہے ہمیں اپنوں نے مارا۔ ہماری خبریں جب بھی باہر گئی ہیں اپنوں کی وجہ سے گئی ہیں، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے دین کو اتنا کافروں نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے نقصان پہنچایا، اس لیے آپ نے فرمایا منافق کافر سے بھی بدتر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب محنت شروع کی، سب سے پہلے اس دور کے ملاؤں نے فتویٰ لگایا، انہوں نے کہا پہلے کہا یہ غیر مسلم ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ کو ہے۔ دوسرا فتویٰ آ گیا قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب آپ پر یہ فتویٰ لگا، ایک صحافی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اس نے کہا آج پتہ چل جائے گا یہ کس مذہب سے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح اگر حضرت عمر کو دین سے نکال لے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جلال میں آ گئے، فرمایا اگر دین کی بنیادوں سے حضرت عمر کو نکال لیا جائے دین کی جڑیں کھوکھلی اور کمزور ہو جائیں۔ مصطفیٰ کی مراد ہے، اسی کے صدقے اس دین کو تقویت ملی ہے، اسی کے صدقے اس دین کو مضبوطی ملی ہے۔ آپ کیا کہتے ہو ہم دین سے حضرت عمر کو نکال لیں؟ جب یہ بات بھی واضح ہو گئی، مسلمان بھی ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہیں، پھر قائد اعظم کے خلاف ایک تاریخ شروع ہوئی جو آج بھی جاری ہے۔ یہ کیوں علیحدہ ملک بنا رہا ہے؟ ہندوؤں کو لڑوا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کو لڑوا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کر رہے تھے کہ ہندو صحابی کھڑا ہو گیا۔ آج بھی ہمارے پڑھے لکھے کہتے ہیں نا، بلکہ ڈراموں میں باقاعدہ یہ سبق دیا جاتا ہے، اخباروں میں لکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ پاکستان بن کے جو ہے نا سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے مسلمانوں سے۔ کاش ہم ایک جگہ رہتے، ایک جگہ کھاتے، ایک جگہ بیٹھتے، لیکن اس مسئلے کو بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے حل کر دیا۔ صحافی نے کھڑے ہو کے سوال کیا حضرت آپ نے علیحدہ ملک کیوں بنایا ہے؟ ہم سکھ ایک جگہ تھے، انگریز ایک جگہ تھے، ہندو ایک جگہ تھے۔ آپ نے پانی پیا، تھوڑا سا پانی بچ گیا، آپ نے فرمایا ٹھنڈا صاف ہے تھوڑا پانی پی لے۔ اس نے کہا میں آپ کا پانی پیوں؟ میں ایک مسلمان کا جھوٹا پیوں؟ آپ نے فرمایا جب تم مسلمان کا جھوٹا پی کے راضی نہیں ہے تو مسلمان کے ساتھ رہنے کی باتیں کیسے کرتے ہو؟ آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو کہا، فرمایا بیٹا یہ پانی پیو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو نے یہ پانی کیوں پیا؟ اس نے کہا نبی کی حدیث ہے سؤر المؤمن شفا، مومن کا جھوٹا پیو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اچھا یہ جو کام کیا ہے کہ ہندوستان سے آپ نے ملک پاکستان بنایا، یہ عین شریعت کے مطابق اور عین نبی کی سنت کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ ہم دلیل دیتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی ولادت ہوئی ہے مکہ میں، آپ کا بچپن گزرا ہے مکہ میں،
آپ کی جوانی گزری ہے مکہ میں، آپ کا نکاح ہوا مکہ میں، نماز شروع ہوئی ہے مکہ میں، قرآن نازل ہوا مکہ میں۔ جب مکہ کے لوگوں نے آپ پر ظلم کیے، آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ کو لہو لہان کیا، اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ میرے اور آپ کے نبی ہجرت فرما رہے تھے، دعا مانگ رہے ہیں، اے مکہ میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، کبھی بھی تجھے نہ چھوڑ کے جاتا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، اگر میرے رب کا حکم نہ ہوتا، میری رب کی اطاعت نہ ہوتی۔ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں آباد ہوئے، مدینے میں جب اسلام پھیل گیا پھر واپس آپ مکہ میں آئے، آپ نے اسی مکہ کی زمین کو فتح کیا، عین شریعت کے مطابق، عین نبی کی سنت کے مطابق۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان سے مسلمانوں کو الگ کیا اور یہاں پہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور غزوہ ہند کے مطابق آپ نے فرمایا قرب قیامت آئے گی، غزوہ ہند پر بھی اسلام کی حکومت ہوگی۔ آپ نے نبی کی سنت کے مطابق یہ عمل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سکھوں کو، مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا، انگریزوں کو علیحدہ کر دیا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی جو مکہ سے مسلمان لے کر مدینے میں گئے، آپ نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا کہو گے نبی نے مسلمانوں اور کافروں کو لڑا دیا؟ آپ نے عین نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا، نبی پاک کی سنت کو زندہ کیا اور اجر کیا ہے۔ حضور فرماتے جو فتنے کے وقت میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت جاری ہے، کاوش جاری ہے، جد و جہد جاری ہے۔ آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ مولانا فضل الحق الہی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں اور پوچھیں یہ بزرگ کون ہے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے پیر ہیں۔ فضل الحق صاحب اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ ہماری بنیادیں انہی کے کندھوں پہ کھڑی ہیں، اور قائد اعظم کو پوری سپورٹ کرنے والے یہ دو بزرگ تھے۔ اور ہندوستان میں کچوچا شریف، جن کے آج بھی ایک صاحبزادہ زندہ حیات ہیں، جن کا نام سید ہاشمی میاں ہے، ان کے بزرگوں نے اس وقت اعلان کیا تھا، فرمایا جو قائد اعظم کو ووٹ نہیں دے گا نہ وہ ہمارا مرید ہے نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ تینوں کے تینوں اہل سنت و جماعت ہے، اور جنہوں نے قائد اعظم پہ فتویٰ لگایا آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ کون تھے اور ہم کون ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آئیے؟ ویسے تو کہتے ہر مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ایسے مولویوں نے ڈرامہ بنایا ہے۔ میں کہ میں پوچھ اس سے آپ قائد اعظم کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ اس کے بعد دیکھتا ہوں تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ جنہوں نے ملک کے بانی کو نہیں چھوڑا، ہمارا کام ہے دفاع کرنا، جس نے ہمیں ملک بنا کے دیا اس کی عزت پہ پہرا دینا، یہ ہمارا کام بنتا ہے۔ جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 3 چیزیں بھیجی ہیں۔ آپ نے ایک قرآن پاک کا نسخہ بھیجا، ایک مصلی شریف بھیجا، ایک آپ نے تصویر بھیجی تھی، کچھ لکھا نہیں۔ قاصد آیا، اس نے کہا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آپ کو یہ تحفہ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قرآن کو دیکھا، تسبیح کو دیکھا، ٹوپی کو دیکھا، آپ نے جواباً خط لکھا، ذہین اتنے تھے، آپ نے فرمایا حضرت آپ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ رات کو قرآن پڑھ کے خدا کے رسول کو راضی کرے۔ بتاؤ کافروں کو کوئی بندہ قرآن بھیجتا ہے؟ پھر آپ نے مجھے جو مصلی بھیجا ہے تاکہ رات کو اللہ کی عبادت کروں، اور آپ نے جو مجھے تسبیح بھیجی ہے تاکہ تسبیح پڑھ کے اس ملک کے لیے محنت کاوش کروں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جواباً خط لکھا، حضرت آپ اپنا خیال رکھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا حضرت مجھے اپنی جان کی فکر نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جس کی پشت پر سید کا ہاتھ ہو اس قائد اعظم کو کون مار سکتا ہے؟
سمجھے، جس کے پیچھے سادات کی دعائیں ہوں، جس کی پشت پر آل رسول کا ہاتھ ہو، اس قائد اعظم محمد علی جناح کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس قائد اعظم محمد علی جناح کا بال کون بھیکا کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ باز آئے ملک پاکستان کے خلاف، دن بدن کوشش جاری رہی۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن ایسا آیا 14 اگست 1947 میں یہ ملک وجود میں آیا۔ مہینہ ماہ رمضان کا تھا تے رات کے وقت، دن 14 اگست کا ہے، بنا یہ رات کے وقت ہے، مہینہ رائے رمضان المعظم تے لیلۃ القدر کی رات، ہر طرف قرآن ہی قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ فرمایا اس ملک کی ابتدا بھی ایسے ہوئی ہے تو اس ملک کی انتہا بھی ایسے ہوگی، اور یہ ملک تبھی فلاح پائے گا، کامیابی حاصل کرے گا جب اس پہ قرآن پڑھا جائے تو نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ کائنات اس بات کی گواہ ہے، تھوڑے مسلمانوں نے بھاری کافروں پہ حملہ کیا تو اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ قرآن کہتا ہے فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئے۔ نمرود کا لشکر ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد پہ مشتمل تھا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تبلیغ بعد میں کرنا، پہلے اپنی قوم کو ظالم کی قید سے آزاد کرواؤ۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں، آزادی کو ایسے نہیں مل گئی، من و سلوا نہیں آسمان سے، پرانے بزرگوں سے پوچھنا یہ آزادی ہمیں کیسے ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اے اللہ قوم کو تبلیغ کرو، فرمایا تبلیغ بعد میں کرنا، پہلے فرعون کے چنگل سے، اس ظالم کے چنگل سے مسلمانوں کو آزاد کرواؤ۔ خدا نبیوں کو حکم دے رہے مسلمانوں کو آزاد کرواؤ، مسلمانوں کی آزادی کے طلبگار بن جاؤ۔ آپ نے اپنا عصا پھینکا، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، آپ نے عصا پھینکا، اژدہا بن کے وہ سارے سانپوں کو نکل گیا۔ فرعون لشکر لے کر جب آپ کے پیچھے بھاگا، آگے دریا ہے، تو اللہ پاک نے دریا میں 12 راستے بنائے، کیونکہ 12 قبیلے کے لوگ تھے۔ آپ دریا کو پار کر گئے، وہی فرعون ہے، وہی دریا ہے، وہاں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ وہ کہتے فرعون کو راستے پہ یقین تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پہ توکل تھا۔ راستہ ایک تھا، دریا ایک تھا، بات ساری کی ساری توکل کی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا پہلے قوم کو کافروں سے، ظالموں سے آزاد کروائیں، پھر جا کے قوم کو تبلیغ کروائیں۔ نبی پاک کے صحابی حضرت اسامہ، حضرت عمر کا دور پایا، آپ کے دور پہ قید ہو گئے، اور سب سے خوبصورت حسین و جمیل تھے بہادر صحابی۔ پورے مدینہ طیبہ میں مولا علی شیر خدا کے بعد انہیں بہادر مانا جاتا تھا۔ نبی پاک کے بعد تمام صحابہ کرام میں انہیں سب سے زیادہ خوبصورت جانا جاتا تھا۔ اور جب بھی اعلان ہوتا نا کیسر و کسریٰ میں، روم میں اسامہ لڑنے کے لیے آیا ہے، کیسر و کسریٰ بھی کام جاتا تو مکہ اور مدینہ میں بھی خوف ہوتا، روم میں بھی خوف ہوتا، بڑے بڑے کافر ان کا نام سن کے کانپنے لگتے ہیں۔ روم میں جب آپ نے حملہ کیا، روم کے بادشاہ نے کہا سب کو چھوڑ دینا لیکن اسامہ کو زندہ پکڑ کے لانا۔ حضرت اسامہ قید ہو کر آ گئے، ساتھ آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو سامنے لٹکایا گیا، آپ کے سامنے ایک آدمی کو باندھ کر پانی کے اندر غوطے دے دے کے مار دیا، کہا اسامہ نبی کا دامن چھوڑ دے، ہمارا ہو جا، اگر ہمارا نہ ہوا ہم تجھے ایسے قتل کریں گے۔ آپ نے فرمایا موت قبول ہے لیکن مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوڑوں گا، موت قبول ہے لیکن مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک تیل لیا، تیل کو 2-3 دن تک جلایا، ایک آدمی کو تیل میں ڈالا، چند سیکنڈ بعد اس کی ہڈیاں باہر آئیں، گوشت اتر گیا، خون اتر گیا۔ اس نے کہا اسامہ تجھے کہہ رہے ہیں نبی کا دامن چھوڑ ورنہ ہم اس جلتے تیل میں ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک جان ہے، خدا ہزاروں جانیں بھی دیتا، ہر جان مصطفیٰ کے نالین پہ قربان کر۔ اس نے اپنی سب سے خوبصورت بیٹی بلائی، کہا اسامہ روم کی آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا،
اس شرط پہ کہ نبی کا دامن چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا اس لڑکی کی خاطر، اس عورت کی خاطر میں اسلام کو چھوڑ دوں؟ آج جب اہل سنت و جماعت فتویٰ دیتے ہوئے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، 3 ہوتی ہے، فتویٰ ان سے جا کے لے آتے ہیں۔ عورت کی خاطر مذہب بھی چھوڑ دیا، دین بھی چھوڑ دیا، تو کدھر کا مسلمان ہے؟ نبی پاک کے صحابہ نے جان کے قربانے دیے لیکن مذہب کو نہ چھوڑا، رسول اللہ کی ذات کو نہ چھوڑا۔ سامنے جوان لڑکی پیش کی گئی، آدھی سلطنت ہم روم کی آپ کو دیں گے۔ فرمایا سلطنت اپنے پاس رکھو، عورتیں اپنے پاس رکھو، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آخر میں اس نے کہا روم کے بادشاہ نے، میرا جی نہیں چاہتا کہ اتنے خوبصورت جوان کو میں قتل کروں، آپ میری پیشانی کو بوسہ دو، میں کہوں گا کائنات کے سب سے خوبصورت آدمی نے میری پیشانی کو چوما ہے۔ تو اس وقت حضرت اسامہ نے کہا، فرمایا بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بدلے میں آپ کو تے آپ کے ساتھ جتنے صحابی آزاد کر دوں گا۔ آزادی کے بدلے حضرت اسامہ نے اس بادشاہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تمام صحابہ کو لے کر جب مدینے میں پہنچے، حضرت عمر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اسامہ کی پیشانی کو چوما، فرمایا کیوں نہ چوموں اس کی پیشانی کو جس کی صدقے سے اللہ نے محمد عربی کے غلاموں کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ سمجھئے؟ کیونکہ اصل میں ہمیں بنا بنائے ملک ملا نا، قدر نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، وہ فرماتے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 500 روپے کی چادر لے کر دی، تے بیٹے نے محنت مزدوری کر کے 50 روپے کا جوتا خریدا۔ ایک دن باپ نے دیکھا 500 والی چادر کے ساتھ 50 والا جوتا صاف کر رہا تھا۔ کیوں؟ فرمایا اسے باپ کے پیسوں کی قدر نہ تھی، اپنے 50 روپے کی قدر تھی۔ ملک بنا بنایا ملا، قائد اعظم کو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، شاعر مشرق ہمیں عطا کیا، یہ زمینیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارا کیا کیا ہے؟ ہمیں کیا غرض ہے؟ آزادی کیا ہے؟ ملک پاکستان کیا ہے اس کی خاطر؟ آج یہ حال ہے حضرت۔ میں نے کئی سکول کے بچوں سے سوال کیا، ہاں بھئی پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی کو مانا ہی نہیں آیا۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، پاکستان کا پورا نام کیا ہے نہیں پتا۔ مولوی برے ہیں، میں کہ تجھ سے تو ہم اتنے برے تو نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کا نہیں پتا۔ میں کہ جی ہمارے پرچم میں 2 رنگ ہیں، ایک چاند ہے ایک ستارہ ہے، نہیں پتا۔ 14 اگست ہے جھنڈا اٹھانا ہے، بس یہ پتا ہے، جھنڈا اٹھانا ہے، دوسرے دن نالیوں میں وہ جناب گرا پڑے ہے، یہ نہیں پتا۔ قائد اعظم کون تھے، کس کے بیٹے ہیں، کہاں پرورش ہوئی، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کوئی نہیں پتا۔ پاکستان میں حضرت 2 لفظ ہیں، پاک علیحدہ ہے، استان علیحدہ ہے۔ پاک کہتے ہیں پاکیزہ کو، صاف کو، ستھرے کو، استان کہتے ہیں رہنے والی جگہ کو۔ ہندوستان، انگلستان، قبرستان، افغانستان، ستان کہتے ہیں استان رہنے والی جگہ کو، اور پاک کہتے ہیں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے، اگر مان لیا جائے کہ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، جو مسلمان باہر ملک ہے وہ، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پاک نہیں ہے کیا؟ وہ صاف نہیں ہے؟ وہ طیب نہیں ہے؟ طاہر نہیں ہے؟ علماء نے جواب دیا پاک وہ بھی ہیں، یہ خاص جگہ ہے جہاں پہ پاک لوگ رہتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں۔ پھر اعتراض اٹھا، نبی پاک نے فرمایا جعلت للارض مسجدا طہورا، جب میں نے قدم رکھا میرے قدم کے صدقے اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ یہ جملہ اگر سکھ عیسائی سے پوچھے نا، پھر سکھ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر سکتا ہے، آپ روڈ پہ نہیں دیکھیں گے کہ عبادت کر رہا ہو۔ عیسائی اپنے چرچ میں عبادت کرے گا، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ہماری طرح وہ مکانوں کی چھتوں پہ نماز پڑھ لے۔ آپ ہندو کو دیکھیں اپنے مندر میں عبادت کرے گا، ہماری طرح نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ اس پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہے، اسلام کہتا ہے نماز کا ٹائم ہے، چھت اگر ناپاک ہے تو چھت پہ پڑھ نماز ہو جائے گی،
اگر فرش پہ پڑھ تب بھی ہو جائے گی، اگر کشتی میں پڑھ تب بھی ہو جائے گی، سواری پہ پڑھ تب بھی ہو جائے گی، جہاز میں پڑھ تب بھی ہو جائے گی۔ اے اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا کمال نہیں ہے، جب تمہارے محمد کی ولادت ہوئی، محمد عربی کا ایک قدم زمین پہ لگا، میں نے محمد کے قدموں کے صدقے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ ساری زمین ہمارے لیے پاک ہے۔ اب اعتراض ہو گیا بھئی ساری زمین پاک ہے، آپ کیوں کہتے ہو پاکستان پاک ہے؟ نبی کی حدیث کہتی ہے ساری زمین پاک ہے، تم کہتے ہو ہمارا پاکستان پاک ہے۔ تمہاری مانے یا نبی کی حدیث کی مانے؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ آپ جب محلے میں کسی کے پاس مہمان بنتے ہو آپ کیا کہتے ہو؟ ہاں بھئی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد کہاں پہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ گھر میں نماز ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ گلی میں نماز ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ چھت پہ مکان پہ جہاں بھی نماز پڑھے شرط کیا ہے؟ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کیوں کہتے ہو کہ مسجد کہاں پہ ہے؟ کیونکہ مسلمان جانتا ہے اس محلے میں ایک جگہ ہے جو خاص پاک لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں پاک لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا نبی کے صدقے پاک ہے، لیکن یہ واحد ملک ہے جو اللہ کے رسول کے صدقے ہمیں ملا، اور یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ دوسرا سوال کرو، پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں، ایسی ہے نا؟ ایک ہے سبز تے ایک ہے سفید، زیادہ سبزہ ہے سفیدی کم ہے۔ سبزہ دلالت کرتا ہے یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تے سفیدی دلالت کرتی ہے یہاں غیر مسلم بھی آباد ہیں، مسلمانوں کو بھی یہاں پناہ ملتی ہے تے غیر مسلموں کو بھی۔ یہ جو دوسرے ملک والے اعتراض کرتے ہیں سمجھ آئیے، یہ دیکھو جی پاکستان میں غیر مسلم کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہندو کے ساتھ ایسا ہو گیا، کرسچن کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ ہم کہتے ہوئے پگلے ہمارے جھنڈے کو دیکھ، ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ اس لیے ہے، فرمایا ہم وہ نبی کے غلام ہیں، اپنوں کو بھی یہاں پناہ دیتے تھے، غیروں کو بھی پناہ دیتے۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا نا، کافروں نے پتھر مارے، نبی نے تبلیغ جاری رکھی، کافروں نے آپ کو جلا وطن کیا، نبی نے تبلیغ جاری رکھی، کافروں نے آپ کی رات کی نیندیں خراب کی، نبی نے تبلیغ جاری رکھی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو کہا معاذ اللہ وہ مذمم ایسا ہے، وہ مذمم ایسا ہے، وہ مذمم ایسا ہے، وہ مذمم ایسا ہے۔ اصحاب رسول نبی کے دربار میں آ گئے، آقا وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ آقا بہت برا بلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا کہتے ہیں؟ عرض کی آقا وہ کہتے ہیں مذمم ایسا ہے تے ایسا ہے۔ حضور مسکرا پڑے۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا مذمم کوئی اور ہوگا جس کی وہ برائی کرتے ہیں، خدا نے مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے، میری تعریف عرش والے بھی کرتے ہیں، میری تعریف عرش والے بھی کرتے ہیں۔ کافروں کو جب پتہ چلا بھئی یہ تو فرق ہی نہیں پڑا، انہوں نے کہا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد ویسا ہے، محمد ویسا ہے۔ اصحاب رسول تلوار لے کر نبی کے دربار میں آگے، کیا ہوا؟ آقا اب آپ کا نام لے کر آپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ آقا وہ کہتے ہیں معاذ اللہ محمد ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے۔ میرے نبی پھر مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے لفظ محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا، میں نے آپ پاکستان تک لے کے جانا، سمجھیے گا، کل آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ محمد کس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الذی یحمد بعد حمد، وہ محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، جب کوئی اپنی زبان سے محمد کہتا ہے خود بہت تعریف ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا۔ جب کوئی ایک بار کہتا ہے محمد ایسا ویسا بعد میں ہوگا، جب کہتا ہے محمد
تو میری تعریف ہو جاتی، خدا نے میرا نام چن کے رکھا ہے. سمجھ آئی؟ اب جب یہ کہتے ہیں نا پاکستان ایسا ہے، پاکستان ویسا ہے، پاکستان ایسا ہے، ہم کہتے پاکستان کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. نہیں سمجھ آیا؟ اے میری قسمت. محمد ایسا ہے، محمد وہ مانا جس کی بار بار تعریف کی جائے. پاکستان ایسا ہے. پاکستان کا معنی کیا ہے؟ فرمایا پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. الو کا پٹھا خود کہہ رہا ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پھر کہتا ہے ایسا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آئی ہے؟ خدا نے میرے نبی کا نام چن کے رکھا. فرمایا اگر کوئی دشمن بھی میرے نبی کی شان میں نازیبا جملہ بولے، وہ جملہ بعد میں نکلے گا، پہلے میرے نبی کی تعریف ہوگی. قربان جاؤں چودھری رحمت علی، تیری عزت اور تیری شان پر، تیرے علم پر چودھری رحمت علی نے پاکستان نام رکھ کے دنیا کو بتا دیا. فرمایا پاکستان کو برا بلا بعد میں کہیں گے، اس کی تعریف پہلے ہو جائے گی. سمجھ آئیے؟ یہ ملک ملا جو ہے نا، ایسے تھوڑی ملا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ملے. بزرگ ہمارے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی 3 نعمتیں ایسی ہیں، 3 نعمتیں قیامت تک ہم شکر ادا کرتے رہے، خدا جانتا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تک ہم اللہ کے دربار میں سر بسجود رہے، اللہ کے دربار میں عاجز انکساری کریں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں. 3 نعمتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. پوچھا کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ. سمجھ آئی ہے؟ ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. مجنو کو کسی نے کہا یار ساری خدائی تیری ہو جائے تو کیا کر دے گا؟ اس نے کہا میں لیلا کے قدموں میں قربان کر دوں گا. اس نے کہا مجنو کیوں؟ فرمایا میری محبوب ہے نا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کر رہا ہوں. آج کے عشق کی بات نہیں کر رہا، حقیقی عشق کی بات کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز مانگے وہ دے دے گا لیکن اپنا محبوب نہیں دے گا. مجنو کو کسی نے کہا کہ ساری خدائی تیری ہو جائے، اگر کوئی تجھ سے مانگے کہا دے دوں گا. فرمایا جان مانگے کہا دے دوں گا. فرمایا تیرا محبوب مانگے کہاں نہیں، محبوب کا سودا نہیں ہوگا. انسان اپنی ہر چیز دے دیتا ہے لیکن اپنا محبوب نہیں دیتا. 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ میں ایک میرا مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ہے. سمجھ آئی؟ آدم نے مانگا، فرمایا نہیں. موسیٰ نے مانگا، محبوب نہیں دوں گا. عیسیٰ نے مانگا، نہیں دوں گا. دانیال نے مانگا، نہیں دوں گا. ذوالکفل نے مانگا، نہیں دوں گا. الغرض 1.25 لاکھ نبیوں نے مانگا، 313 رسولوں نے مانگا. فرمایا اپنا محبوب نہیں دوں گا. اے اللہ کس کو دے گا؟ فرمایا اس محبوب کو ایک امت دوں گا، وہ امت بھی میری ہوگی، یہ محبوب بھی میرا ہوگا. ہائے ہائے مسلمان تجھے جملہ نہیں سمجھ آئے گا. اس محبوب کی خاطر لوگ قتل کر ڈالتے ہیں، آج کے محبوب کی خاطر گردنیں اڑ جاتی ہیں. خدا اتنا محبوب ہے میرے محبوب کا. فرمایا یہ میں امت محمدی کو عطا کروں گا. یہ بزرگ کہتے ہیں یار ساری زندگی آپ شکر ادا کرو، حق ادا. دوسری نعمت فرمایا نعمت قرآن ہے. کون سی ہے؟ نعمت قرآن ہے. قیامت تک ہم شکر ادا کرتے رہے، خدا جانتا ہے اس کتاب کا حق نہیں ادا کرتا. کون سی ایسی کتاب ہے؟ اسکول میں بھی جاتے ہو، کالجوں میں جس کا دیکھنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے. لیٹ کے پڑھو تب ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھو تب ثواب ہے، کھڑے ہو کر پڑھو تب ثواب ہے، بے وضو پہ ہاتھ لگائے پڑھو تب بھی ثواب ہے، خواب میں پڑھو تب بھی ثواب ہے، اونگتے پڑھو تب بھی ثواب ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے. خط آگے
فرمایا آسمانی 3 کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چوتھی قرآن ہے۔ فرمایا 3 کتابوں کا علم اللہ پاک نے سورہ یاسین میں رکھا ہے، اور سورہ یاسین کا سارا علم اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم اللہ پاک نے بسم اللہ کے با کے نقطے میں رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں او میرے غلاموں، جب میرا امتی تلاوت قرآن کے لیے بیٹھتا ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے بس، ابھی با کو ادا کرتا ہے، میں رب اسے آسمانی ساری کتابیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ حضرت عمر کے دربار میں گورنر آیا، گورنر، اس نے کہا حضرت، نہیں ایک آدمی ہے، اس نے کہا حضرت میں گورنر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ یہ تو آج کے گورنر، ٹکٹیں کتنی ہیں، بندے کتنے ہیں، دمار روڈ میں کتنا ڈالو گے، لوڈ کب کتنی دیر تک بلاک کرو گے؟ نا، آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا آدھا یاد ہے۔ فرمایا پہلے پورا قرآن یاد کر پھر میرے پاس آنا۔ کئی سال گزر گئے وہ نہ آیا، ایک دن مدینے میں آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا تو وہی ہے نا جو مجھ سے گورنری لینے آیا تھا؟ اس نے کہا جی حضور۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا قرآن پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا گورنر کی سیٹ نہیں لینے آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا قرآن سارا پڑھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حضرت جب آدھا قرآن پڑھا تھا سمجھ نہ آیا، جب پورا قرآن پڑھا اب اس سے بڑھ کر کوئی سیٹ اور کرسی ہو ہی نہیں سکتی۔ سمجھیں؟ دوسری نعمت کون سی ہے؟ نعمت قرآن ہے، کس کا قیامت تک ہم حق ادا نہیں۔ تیسری نعمت پاکستان ہے، نعمت پاکستان ہے، گھر بیٹھے مل گیا نا، لہو لہان ہمارا نہیں بہانا، اس لیے فرمایا قیامت تک شکر ادا کرو کہ حق ادا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری کائنات میں سب سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین بندہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جب مصیبت آئے تو صبر کرے، تو جب نعمت ملے تو میرا شکر ادا کرے۔ حضرت عابدیہ کہتے ہیں میں شام کی سرزمین پر گیا، ہم ناشکرے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، فرمایا میں شام کی سرزمین پر گیا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، تے رینگ رہا ہے اور کہہ رہا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا بابا تیرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، تیرے پاس آنکھیں نہیں، کس چیز کا شکر ادا کر رہا ہے؟ خدا جانتا ہے اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا پہلا شکر اس بات کا ادا کرتا ہوں اللہ نے ہندو نہیں بنایا، مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا دوسرا شکر، فرمایا اللہ پاک نے مجھے شام کی زمین عطا فرمائی ہے اور یہ انبیاء کا مرکز ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری کس بات کا شکر ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ تو شام کی سرزمین ملے وہ شکر ادا کرے، جسے پاکستان ملے وہ نہ شکر ہے۔ میرے نبی نے دعا دی ہے، آپ نے فرمایا اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ شام میں برکت عطا فرما، اللہم بارک فی یمننا، یمن میں برکت عطا فرما۔ اصحاب رسول نے عرض کیا آقا شام کے لیے دعا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کا وطن ہے، انبیاء کا شہر ہے۔ آقا یمن کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ فرمایا اولیاء کا شہر ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں مکہ انبیاء کا شہر ہے، مدینہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، تے پاکستان اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ قیامت تک شکر ادا کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، سمجھ آئیے؟ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے آج کل کے جب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نا، ہاتھ میں جھنڈا لے لیتے ہیں، ادھر سبز رنگ تھے ادھر سفید رنگ، پوچھو جی اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا، دوسرے دن دھو کے سارا پانی باتھ روم میں۔ ہم کہتے ہیں یار آپ جشن آزادی مناؤ، آپ کو پورا حق ہے، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، دوسروں کو ذلیل بھی نہ کرو، تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ جھنڈے اتنے خریدو جن کی حفاظت کر سکو۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ ایسے ملا ہے؟ وہ شاعر نے ایک جملہ کہا ہے، اس میں پورے پاکستان کا نقشہ کھینچ دیا، وہ میں پڑھتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، سمجھ آئیے؟ وہ کہتا ہے ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ میرے نبی نے فرمایا
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اسے کہتے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رکھے. اور شاعر کہتا ہے ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. سمجھ آئیے؟ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صادقکم ولا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ اس دل کو دیکھتا ہے جس دل میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جا رہے ہو. تو شاعر کہتا ہے ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک ہاں سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. ایک جملہ بابا جی سے پوچھنا آپ کو سمجھائیں گے. وت ہندوستانی ٹھیک ہاں سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. میں پوچھتا ہوں وہ کون سا نقصان ہے جو یہ کہہ رہے وقت ہندوستانی ٹھیک ہاں سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. شاعر نے قلم اٹھا کے جواب دیا. وہ کہتے ہیں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہائے آزادی کے لیے، 2 کروڑ مسلمانوں کو جلا وطن کیا گیا، بزرگوں کی داڑیاں کاٹی گئی ہیں، بزرگوں کے گلوں میں خنجر مارے گئے ہیں، سادات کی لڑکیوں نے بہتے کنویں کے اندر چھلانگیں ماری ہیں. سکھ جب پیچھے لگے تھے، آج تو موٹر سائیکل دوڑاتا ہے، آج تو گاڑیاں دوڑاتا ہے، آج تو ڈانس کر کے کیا بتانا چاہتا ہے کہ اس ملک کی آزادی تو منا رہا ہے جس ملک کی خاطر ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں گیا سکھوں کے لڑکے ناچ رہے تھے، تو میں نے کہا کس بات پہ ناچ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں گیا 300 عورتوں کو پستان کٹے ہوئے تھے تو لڑکے ڈانس کر رہے تھے اوپر. وہ تینوں کی تینوں 300 عورتیں مسلم تھی، مسلمان تھی، غیر مسلم نہیں تھی. آج ہم یہ نہیں کہتے آزادی، ویسے بھی آپ ہماری باتوں کو غلط لیتے ہیں. ہم کہتے آزادی منائیں، لیکن یہ یاد رکھیں جنہوں نے قربانی دی ہے ان کے دن بھی منائیں، ان کو بھی یاد رکھیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ ملک ایسے نہیں ملا، کوئی منو سلوا نہیں ہے آسمان سے نازل ہو گیا. سکھ جب مسلمانوں کے پیچھے بھاگے، ایک ماں اپنے بچے کو لے کر قافلے سمیت کھیت میں چھپ گئی. 2 سال کا 1.5 سال کا بچہ جب رونے لگا نا تو مسلمانوں نے اس بچی کو غور سے دیکھا اور میں تیرا بچہ روئے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. ماں نے 2 سال کے بچے کا گلا دبا دیا. تو ون ویلنگ کرتا ہے، موٹر سائیکل دوڑاتا ہے، پٹاخے پھوڑ کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا ان سے تیرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے؟ کیا انہیں تجھے ان کا کوئی دکھ نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے؟ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک ہاں سے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں او پاکستان دا مطلب کیا. سمجھئے؟ ایسے نہیں ملا. جب بھی یہ دن منائے جھنڈا بچے کو دینا ہے، پہلے جھنڈے کا ادب احترام سکھائیں، بچے کو پاکستان کے بارے بتائیں بیٹا یہ ملک کیسے ملا ہے. تے 14 اگست جشن آزادی آئے، جنہوں نے قربانی دی ہے نا 2 رکعت یہاں پہ شکرانے کے ادا کر کے ان کو اصحال ثواب کریں. جو آج مجاہد ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو آج ملک کے محافظ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اب ایک نعرہ لگانا ہے تو جواب آپ نے دینا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ لگتا ہے نبی کے نام سے کسی لوگوں کو چڑ ہے، جو چڑ ہے وہ ہماری مسجد میں نہ بیٹھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کل کا جو دن ہے بچوں پہ کنٹرول بھی کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا انتشار بھی پیدا نہ ہو. نہ پٹاخے لے کے دینا ہے تو نہ غلط چیزیں لے کے دینی ہے. جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں تو دے رہے ہیں، شکرانے کے نفل پڑے، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ پاک ماہ محرم کے صدقے اس ملک کو آباد و شاد رکھے.